الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، نبی مکرم، رسول معظم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم ترین، بہترین اور مکمل ترین کتاب سے نوازا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو ٹنڈو آدم ضلع سانگڑ سندھ کے اندر آپ کی اس مسجد میں انعقاد پذیر ہے، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی اس مسجد کے خطیب، اس مسجد کے محترم و بانی حضرت مولانا قاری سیف اللہ ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی صوبہ سندھ، اور آج کے اس پروگرام کے تمام منتظمین، معاونین، تعاون کرنے والے ان احباب کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور ہمیں یہاں حاضر ہو کے آپ جیسے عظیم لوگوں کی ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اور آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ محفل کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اردو سمجھتے آپ شاید سندھی زبان بولتے ہیں
یا کوئی اور زبان بولتے ہوں گے، اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ اردو سمجھ سکتے ہیں؟ میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آج کی اس محفل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ صوبہ پنجاب پاکستان سے پورا ایک وفد آیا ہے، جس میں قائد اہل حدیث حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ پوتا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری، حافظ نعیم الرحمان شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح خطیب اسلام حضرت مولانا پروفیسر حافظ عدیل احمد صاحب، ناظم تزکیہ و تربیت مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، جو الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ ابھی اپنے اپنے وقت پہ بڑے ہی جاندار، بڑے ہی شاندار اور قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں گے، لیکن آپ انتہائی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جلسہ، یہ پروگرام بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں آدھی رات کو کب جلسہ ختم ہوگا، پھر ہم جائیں گے۔ تو مولوی تو ابھی شروع ہوئے ہیں، یہ لگے رہیں گے، ہم اٹھ کے اپنا کام شام کرائیں یا کھانا شانا کھائیں، ہم نے بھی کوئی نہیں کھایا، اکٹھے ہی کھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے جانا نہیں ہے جب تک پروگرام ختم نہ ہو جائے، دعائے خیر نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ پروگرام، یہ محفل، یہ مجلس کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا عظمت والا، اتنا برکت والا، اتنی رحمت والا، اتنی فضیلت والا، اتنے اجر اور ثواب والا پروگرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ ذرا زمین کے اوپر چکر لگا کے آؤ، ذرا گشت کر کے آؤ، راؤنڈ کر کے آؤ، اور بتاؤ، مجھے آ کے بتاؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کی ساری ظاہری اور پوشیدہ غیب کی باتیں اور غیب کی خبریں بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، میرے اور آپ کے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ لیکن مالک کائنات کا ایک نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ ذرا زمین پہ چکر لگا کے آؤ، دیکھو ذرا میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، وہ ایسے زمین میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، راؤنڈ کرتے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے پولیس والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، پولیس والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گشت کریں، عوام کی حفاظت کے لیے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی جرائم نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی حفاظت کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی عزت اور آبرو، مال و دولت، گھر اور بار کی حفاظت کے لیے گشت کرتے رہے، راؤنڈ کرتے رہے، دھیان رکھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب زمین پہ آتے ہیں، چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، چلتے چلتے وہ گزرتے گزرتے آپ کے شہر ٹنڈو آدم کے اس محلے میں، اس گوٹھ میں
آپ کے اس گوشت کی اس مسجد میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے بندے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اپنے گھر میں آنے کی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مجھ جیسا گناہگار طالب علم اپنی جماعت کا نوکر اور خادم ان کو بات سنا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ میں یہ آپ کو کوئی قصہ کہانی یا خواب نہیں سنا رہا، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور لوگوں یاد رکھو، میں جس منبر سے، میں جس محراب سے، میں جس اسٹیج سے بات کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، میری جماعت کا ہر ادیب، میرے مسلک کا ہر خطیب، میری جماعت کا ہر چھوٹا اور بڑا دین کے معاملہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہے رب کے قرآن کی کرتا ہے، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا، حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ فرشتے چلتے چلتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرشتے بھی اپنی رحمت کے پر پھیلا کے آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ آج اس یقین کے ساتھ اللہ کے گھر مسجد میں اس محفل میں تشریف رکھیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ہماری محفل میں بیٹھے ہوئے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رحمت کے فرشتوں کی رفاقت آپ کو نصیب ہو گئی ہے، ان کی مجلس آپ کو نصیب ہو گئی ہے۔ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی سننا شروع کر دیتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب پروگرام برخاست ہو جاتا ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ فرشتے واپس اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ آج کیا ڈائری لے کے آئے ہو، آج کیا رپورٹ لائے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کائنات آج تو ہم چلتے چلتے فلاں شہر کے اندر، فلاں بستی کے اندر، فلاں گوٹھ کے اندر ایک مسجد میں پہنچے تھے، وہاں تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے، قرآن و حدیث کی بات سن رہے تھے، ایک کھڑا ہو کے انہیں اللہ رسول کی بات سنا رہا تھا۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں وہ اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیرے نبی پہ، آخری نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک کائنات تیرے بندے تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، تو اس سے تیری رحمت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری ذات کی قسم ہے وہ قرآن و حدیث کی محفل، وہ مجلس، وہ جلسہ، وہ پروگرام اتنا بابرکت ہے کہ قرآن و سنت کی اس محفل کی برکت سے اس میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کے میں نے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی احاطہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جوش میں آتے ہیں، اپنی رحمت کے جوش میں آتے ہیں، کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے کہتے ہیں میرے اے مالک کائنات ایک بندہ تو ایسا تھا، خاموشی کے ساتھ ذرا سنیں جی، توجہ فرمائیں، ایک بندہ ایسا تھا ان میں جسے نہ تو کوئی پتا تھا کہ آج اس مسجد میں محفل ہے، پروگرام ہے، نہ اس نے اشتہار پڑھا، نہ اس نے اعلان سنا، نہ اس کو کسی نے دعوت دی، نہ اس کو کوئی خبر تھی، نہ اس کو کوئی اطلاع اور پتہ تھا۔ مالک کائنات وہ تو ویسے ہی بازار میں اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، یا اس گلی سے، اس محلے سے گزر رہا تھا، جب اس محفل کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں اللہ کے قرآن کی، اے اللہ تیرے قرآن کی آواز پڑی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی، اس کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو اس ارادے اور نیت سے آیا ہی نہیں تھا،
وہ تو جاتے جاتے ایسی آواز سن کے اس محفل میں شریک ہو گیا، شامل ہو گیا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اس بندہ جو ارادہ نہیں بھی لے کے آیا تھا لیکن وہ ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، نیکی کی نیت سے اس محفل میں شامل ہو گیا، میں نے اس کے بھی گناہ معاف فرما دیے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کوئی معمولی پروگرام ہے؟ دنیا دار لوگوں کی نظر میں جو مال کے حریص ہیں اور جنہیں مال و دولت کی ہوس ہے، جو مال و دولت کی ہوس اور لالچ میں نہ کوئی حلال کا خیال کرتے ہیں، نہ کوئی حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں، دنیا کی دولت اکٹھی کرنے میں، دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محنت مزدوری نہیں کرنی چاہیے، کام کاج نہیں کرنا چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے، حلال روزی نہیں کمانی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، لیکن حلال روزی کمانی چاہیے، صحیح اور درست طریقے سے کمانی چاہیے، جائز طریقے سے کمانی چاہیے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، حلال رزق کمائیں گے۔ امام کا اعلان نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ ہے مزدور، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، کہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال کی روزی کماتا ہے، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام محنت مزدوری کرنا بھی عبادت لکھتا ہے۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، حلال روزی کمانے والا، مزدوری کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا حبیب اللہ، وہ میرا دوست ہے، وہ اللہ کے نبی کا دوست ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جس کا عقیدہ ایمان درست ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مجلس معمولی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل، اس مجلس کی برکت سے شامل و شریک ہونے والوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ٹنڈو آدم کے رہنے والے، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، ذرا بتاؤ کہ آج کی اس محفل کی برکت سے، آج اس محفل میں حاضری کی برکت سے رات کا تھوڑا سا حصہ اپنے کام کاج اور آرام چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آ جانے سے، بیٹھ جانے سے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اور اپنا عمل بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور میں آخری باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ قائدین ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کی طرف سے آپ کے ٹنڈو آدم کی جماعت کے زیر انتظام پروگرام ہے۔ آپ نے اشتہار پہ پڑھا ہوگا، آپ نے اعلان سنا ہوگا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ تجسس ہوگا، یہ آپ کی سوچ ہوگی کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کی تحریک کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کے ان غیور اہل حدیثوں کی جماعت ہے جو شہدائے اہل حدیث کے مشن کی تکمیل کے لیے دن رات کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر
اور ہر کونے میں ہر علاقے میں پہنچ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کائنات کے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، ناکامی سے بچنا چاہتے ہو، دنیا جہان کے لوگوں اگر عزت چاہتے ہو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو، اگر جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہو تو رب کے قرآن کو مان لو، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کو مان لو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس کی دعوت کسی بڑے کی دعوت نہیں ہے، کسی چھوٹے کی دعوت نہیں ہے، کسی امیر کی دعوت نہیں ہے، کسی غریب کی دعوت نہیں ہے، کسی شخصیت کی دعوت نہیں ہے، بلکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی اگر دعوت ہے تو رب کے قرآن کی دعوت ہے، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی دعوت ہے۔ آج کوئی کسی ہستی کی طرح بلاتا ہے، کوئی کسی بستی کی طرح بلاتا ہے، کوئی کسی شخصیت کی طرح بلاتا ہے، کوئی کہتا ہے میری کتاب کو پڑھ لو، میری کتاب کو مان لو تو مسلمان بن جاؤ گے، کوئی کہتا ہے میری شخصیت کو مان لو، فلاں کی بیعت کر لو، فلاں کے پیچھے چل پڑو، فلاں کو مان لو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ اور ہماری دعوت یہ ہے کہ اگر پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو رب کے قرآن کو مان لو، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کو مان لو۔ اہل حدیث نہ اپنی طرح بلاتے ہیں، نہ اپنے کسی بڑے کی طرح بلاتے ہیں، نہ کسی ہستی کی طرح بلاتے ہیں، نہ کسی بستی کی طرح بلاتے ہیں۔ اہل حدیث اگر بلاتے ہیں تو رب کے قرآن کی طرح بلاتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرح بلاتے ہیں۔ اہل حدیث اگر بلاتے ہیں تو مکے کی طرح بلاتے ہیں، اہل حدیث اگر بلاتے ہیں تو مدینے کی طرح بلاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ نوٹ کرو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس کی دعوت اگر ہے تو اللہ کی توحید کی دعوت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دعوت ہے۔ اہل حدیث عالمی کی دعوت دفاع صحابہ اہل بیت کی دعوت ہے، اور ہماری دعوت یہ ہے کہ دنیا جہان کے لوگوں یہ پاکستان اگر بنا تھا، یہ پاکستان اگر حاصل کیا گیا تھا تو ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، اور پاکستان بنانے کے لیے، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہر ایک نے یہی نعرہ بلند کیا تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ چاہتی ہے، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتی ہے، اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نفاذ چاہتی ہے۔ بتاؤ اس مشن کے لیے، اس تحریک کے لیے، اس دعوت کے لیے آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ ہاتھ، اگر میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ہاتھ بلند کر کے ذرا اپنی موجودگی کا ثبوت دے اور بتائیں کہ آپ کی جماعت کے لوگ اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے قرآن کے لیے، پیغمبر کائنات کے فرمان کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے نبی کی رسالت اور ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ اور اہل بیت کے لیے، اسلام میں، پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے آپ کو بلائیں گے۔ آپ آنے کے لیے تیار ہو؟ اپنی جماعت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ میں نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے نوجوان ساتھیوں، تم نوجوان ہو، تم پاکستان کی آنے والی مستقبل کی قیادت ہو، تم اپنی قوم کا مان ہو، تم اپنی قوم کا بھروسہ ہو۔ یاد رکھو ہمارا مذہب اسلام ہے، ہماری دعوت کتاب و سنت ہے۔ آج آپ یہاں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل اپنی رحمت کے ساتھ
آپ میں سے کسی کو اٹھا کے پاکستان میں حکومت کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں جتنا بھی مقام عطا کر دے، تمہیں جتنی بھی عزت عطا کر دے، تمہیں جتنا بھی بڑا عہدہ عطا کر دے، لیکن مر جانا ہے، اسلام سے غداری نہیں کرنا۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن کتاب اور سنت سے غداری نہیں کریں گے، ہم اسلام سے غداری نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک پاکستان سے غداری نہیں کریں گے۔ تو آئیے پھر میرے ساتھ مل کے آج یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ ارادہ کریں، یہ وعدہ کریں کہ حق کے لیے ٹکراتے رہیں گے۔ حق کے لیے اگر کسی کے ساتھ ٹکرانا پڑا ہم ٹکرا جائیں گے، نہ اپنی جان کی پرواہ کریں گے، نہ اپنے مال کی پرواہ کریں گے، نہ اپنے مفاد کی پرواہ کریں گے، حق کے لیے ٹکراتے رہیں گے، باطل کو دبا کے رہیں گے، اور کائنات میں محمد عربی کا پرچم لہرا کے رہیں گے انشاءاللہ۔